ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ایران میں 90 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب دو اہم ترین ٹارگٹس چابہار بندرگاہ اور خاص طور پہ روس اور چائنا کے ساتھ ملانے والی ایرانی ریلوے لائن کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں ایران نے ناظرین بہت بڑی تعداد میں ٹارگٹس کے اوپر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں، جس میں 4 عرب ملکوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کی تمام تر تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہو رہے ہیں۔ مشرقی وسطیٰ کی جنگ جو ہے دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ مسلسل دوسرے روز امریکہ کی جانب سے ایران کے اہم ترین اسٹریٹجک اہداف کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، ایران کے ساتھ امریکہ کا یہ کنفلکٹ اس وقت شروع ہوا کہ جب امریکہ نے باوجود معاہدے کے، معاہدہ جو ہے اس کی شکل میں بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ ایران کے سربراہی کے اندر اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے تمام تر بحری جہاز ایران کی نیویگیشن کے تحت ایران کے مقرر کردہ راستوں سے گزریں گے اور کہیں پر بھی کوئی اس کے علاوہ موومنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن ناظرین، امریکہ نے شرارت بازی کرتے ہوئے اسٹریٹ آف ہرمز کے علاوہ جو خلیج عمان کا راستہ ہے وہاں سے ایک الٹرنیٹ راستے سے جہازوں کو گزارنے کی کوشش کی کہ ہم دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد ایران نے 3 بحری جہازوں کے اوپر حملہ کیا، جن میں سے 2 قطر اور 1 سعودی عرب کا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے حملہ کرنے کا جواز ڈھونڈا۔ حالانکہ اس معاہدے کے اندر بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایران کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی غیر ضروری راستہ جو ہے، جو متعین کردہ راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے، مختلف لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں، دیکھیں جی ایران نے قطر کے بحری جہازوں پہ حملہ کیا، سعودی عرب کے بحری جہازوں پہ حملہ کیا۔ تو ایران نے واضح طور پہ اس معاہدے کی شقوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں دے گا، اور ممالک ایران کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر بالکل جو اسٹریٹ آف ہرمز کا راستہ ہے وہاں سے گزریں گے۔ اب جب ان جہازوں نے ان کی وارننگز کو اگنور کیا تو ایران نے اٹیک کر دیا۔ اب دوسری طرف جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی جو چابہار بندرگاہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بڑی اہم ترین بندرگاہ ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا، اور دوسری جانب ایران کی اس ریلوے لائن کو تباہ کر دیا ہے جہاں سے رشیا اور چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ریلوے لنک جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ان کی گراؤنڈ سپلائی لائن جو ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ پہلے بھی جب انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کی ناکہ بندی کی تھی تو انہی راستوں سے ایران کو جو ہے وہ ہر طرح کی سپورٹ ملتی رہی، کنٹینرز جو ہیں وہ پاکستان کے راستے جو ہے وہ ایران کے اندر داخل ہوتے رہے، 24 گھنٹے داخل ہوتے رہے۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں تھیں جو کہ ایران کو جھکنے نہیں دے رہی تھی، ایران کو امریکی ناکہ بندی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس وقت ناظرین، امریکہ نے ایران کے اوپر نئی تیل کی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے بعد تقریباً 6 کروڑ 53 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ ایران کا اسٹریٹ آف ہرمز کے علاوہ مختلف ایریاز کے اندر پھنسا ہوا ہے، کیونکہ یہ چائنا اور اس کے بعد انڈیا کی جانب جو ہے وہ یہ تیل روانہ ہے، اور امریکی پابندیوں کی وجہ سے اب ان ممالک میں، اب چائنا کو تو ایشو نہیں ہے لیکن اب انڈیا جو ہے وہ اس تیل کے معاہدے سے سائیڈ پہ ہو رہا ہے، جس کے بعد ایران کا یہ جو تیل ہے کم از کم یہ $5 ارب کا تیل بتایا جا رہا ہے، جو کہ اس وقت سمندر کے اندر موجود ہے، وہ خطرات کا شکار ہو چکا ہے کہ اس کو نیا خریدار جب تک نہیں مل جاتا تب تک یہ معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں۔ اب ناظرین، اس کو رشیا بھی خرید سکتا ہے اور چائنا تو اسے ریسیو کرے گا ہی، لیکن امریکی پابندیاں لگا کے دوبارہ سے اس کو کلوز کر دیا گیا، جبکہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی بند کرنے کے احکامات دے دیے ہیں، جس کے بعد صورتحال خاصی کشیدہ ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اس وقت جو ایران ہے اس کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ پہلے تو علیہ السلام کا جو ایئر بیسس ہے یہ امریکہ کا، اس کو کویت کے اندر نشانہ بنایا گیا، جبکہ بحرین کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو عراق کے اندر اور اس کے بعد جارڈن کے اندر امریکی فوجی اڈوں کو ایران نے ہٹ کیا ہے۔ ایران کی جانب سے جو میزائل حملے کیے گئے ناظرین، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کو
ان میزائلوں کو روکنے میں امریکی ڈیفنس سسٹم ایک بار پھر ناکام ہوا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ جو بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، اب خود سینٹکام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ہر قسم کے جدید ترین 4000 کے قریب میزائل موجود ہیں، لیکن ناظرین یہ تعداد بہت زیادہ۔ ایران نے تقریباً ان حالیہ دنوں میں 2 لاکھ سے زیادہ ڈرون جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں۔ یہ جو جنگ بندی کا سلسلہ چل رہا تھا، اس دوران 2 لاکھ سے زیادہ ڈرونز انہوں نے بنا لیے ہیں، اور یہ ناظرین بہت غیر معمولی ہے، کیونکہ جنگیں یہ میزائلوں اور ڈرونز کا ایک کمبینیشن ہے جس کو بڑے زبردست طریقے سے ایران کی ایروسپیس کمانڈ جو ہے استعمال کرتی ہے۔ اب امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے وہ بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ ہونے والے چند زبردست حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ جی ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں یا مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ ایران اس پورے سیناریو کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہے اور ساری جو گیم ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ بھی رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی زیادہ سے زیادہ پالیسی جو ہے وہ اپنائے گا، تاکہ وہ ایران سے زیادہ مطالبات جو ہیں مذاکرات کے دوران وہ تسلیم کروا سکے۔ لیکن ناظرین، ایران کے حوالے سے کچھ نئی خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران ممکنہ طور پہ ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے اس سچویشن کے اندر، کہ جب اسے یہ احساس ہو کہ آنے والا جو دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ بالکل فیئر ڈیل نہیں کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ڈیل کے اکارڈنگ نہیں چلے گا۔ اب کل کلاں یہ ایران کی افزودہ یورینیم جو ہے اس کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اگلے دن ایران کے اوپر ایٹمی حملہ لانچ کر دیا جائے تو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی بات جو ہے وہ آیت اللہ سعید علی خامنائی جو ہیں وہ بھی کہا کرتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی بات چیت کے اوپر ٹھہرتے نہیں ہیں، یہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس کو نبھاتے نہیں ہیں۔ تو امریکی صدر کی جانب سے بھی اسی طرح کی بات کی جا رہی کہ ایرانی جو ہے وہ معاہدے سے ہٹ رہے ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ وہ معاہدے کی شکوں کے مطابق عرب ممالک کو بھی وہ الٹرنیٹ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا جو کہ ایران کے علاوہ ہے، اور امریکہ کا مقصد ہی خطے کے اندر معاملات کو خراب کرنا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس راستے سے جائیں جس راستے سے ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایک الٹرنیٹ راستہ بنا رہے ہیں۔ اب ناظرین، جب ایران نے میزائل مارے تو اس کے بعد تمام کے تمام جہاز بالکل ناک کی سیدھ میں جا رہے ہیں اور اسی راستے پہ جو ایران کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت عرب ممالک جو ہیں وہ کس طرف جانے والے ہیں۔ عرب ممالک کو اکسانے کی کوشش بھرپور کی جائے گی، خاص طور پہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر حملے کیے جا سکتے ہیں، اور یہ حملے ایران کی طرف سے نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران نے جنگ میں پہلے بھی عرب ملکوں سے کہا ہے کہ ہم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، اور اب جس ہم فوجی اڈے سے ہمارے اوپر اٹیک ہوگا اس ہم فوجی اڈے کو نشانہ بنائیں گے۔ اب جو عراق میں جو کرد آزادی پسند ہے، علیحدگی پسند ہے، ان کے ایریا کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو عراقی امریکی ایئر بیس ہے وہاں پر کافی زیادہ تباہی مچی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جارڈن جو ہے وہاں پر بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہوا، اور صرف الارم جو ہے وہ حملے کے وہ بھی بجنا شروع ہو گئے۔ تو صورتحال وہاں پہ مشرقی وسطیٰ کے اندر ایک بار پھر کشیدہ ہو چکی ہے۔ آج ناظرین رات بڑی تباہ کن ہو سکتی ہے دونوں طرف سے حملوں کے حوالے سے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟